امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی 4 ایشیائی ممالک کے دورے پر ہیں۔ اس سلسلے میں وہ آج سنگاپور پہنچی ہیں۔ ان کے دورے میں تائیوان کا نام شامل نہیں، تاہم امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نینسی پیلوسی تائیوان کا دورہ بھی کریں گی، جہاں وہ حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کریں گی۔ تائیوان اور امریکی حکام نے بھی اسپیکر کے دورے کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نینسی پیلوسی تائیوان میں ایک رات قیام کریں گی۔ نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کی خبروں پر چینی وزارت خارجہ یا فارن منسٹر نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر نے تائیوان کا دورہ کیا تو چینی فوج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گی۔ امریکہ ون چائنا پالیسی کی پاسداری پر قائم رہے۔ خیال رہے کہ تائیوان چین کے ساتھ موجود ایک خود مختار یا آٹونومس جزیرہ ہے، جسے چین اپنا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تاہم امریکہ تائیوان میں ان افراد کی مدد کر رہا ہے جو چین سے مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ چین امریکی حکام کے تائیوان کے دورے کو جزیرے پر آزادی کے حامی رہنماؤں یا پرو انڈیپینڈنس لیڈرز کے لیے ایک حوصلہ افزا اشارے کے طور پر دیکھتا ہے۔ تائیوان کے معاملے پر اس سے پہلے بھی چین اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو ہم ہر صورت میں تائیوان کا دفاع کریں گے، جبکہ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ تائیوان کی علیحدگی کو روکنے کے لیے وہ آخری حد تک جائیں گے۔ تائیوان جو خود کو ایک خود مختار اور آزاد ملک قرار دیتا ہے، اس پر چین بہت عرصے سے دعوے دار ہے، مگر تائیوان امریکہ کو اپنا سب سے بڑا اتحادی قرار دیتا ہے اور امریکہ میں ایک قانون بھی موجود ہے جس کے تحت وہ اس جزیرہ نما ملک تائیوان کے دفاع میں مدد دینے کا پابند ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کو لے کر روایتی بیان بازی میں حالیہ شدت اس وقت آئی جب چین نے تائیوان کی فضائی حدود میں اپنے جنگی جہاز بھیجنے میں اضافہ کیا، اور گزشتہ ماہ ہی چین نے اپنے جنگی جہازوں کی ایک بڑی فارمیشن تائیوان کی فضائی حدود میں بھیجی، جبکہ اس کے رد عمل میں امریکہ نے تائیوان کے پانیوں میں اپنے جنگی بحری جہاز اتار دیے ہیں۔ تو کیا اس تمام تر صورتحال میں چین اور امریکہ ایک عسکری تنازع یا جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کر دے تو اس وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ بیجنگ نے ماضی میں یہ کہا تھا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ طاقت کے استعمال سے اس جزیرے کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس وقت ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اس بات پر بحث ہوتی رہی ہے کہ آیا چین کے پاس حملے کے صورت میں کامیاب ہونے کی فوجی صلاحیت موجود ہے، جبکہ تائیوان اپنے فضائی اور سمندری دفاع کو کافی حد تک بڑھا رہا ہے۔ لیکن بہت سے ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ چین کو اس بات کا ادراک ہے کہ ایسا کوئی بھی قدم نہ صرف اس کے لیے بلکہ باقی دنیا کے لیے بھی بہت تباہ کن اور مہنگا ثابت ہوگا۔ ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان بیان بازی تو بہت ہے، لیکن اگر چین تائیوان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت پر جب پہلے ہی دنیا کو یوکرین بحران کا سامنا ہے، تو چینیوں کو اس فرق کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہوگا کہ چین کی معیشت روس کے مقابلے میں عالمی معیشت سے کہیں زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ چین کو اکسانے کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تائیوان باضابطہ طور پر اپنی آزادی کا اعلان کر دے، لیکن تائیوان کی صدر نے ہمیشہ اس سے اجتناب کیا ہے، حتیٰ کہ وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ تائیوان ایک خود مختار ملک ہے، لیکن انہوں نے اس کی آزادی کا باضابطہ اعلان کبھی نہیں کیا۔ ماہرین کے مطابق امریکہ بھی ایشیا میں ایک مہنگے جنگی تنازع میں خود کو پھنسانے سے گریزاں ہوگا، اور اس نے متعدد بار یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ امریکی سیکریٹری دفاع لوئڈ آسٹن، جنہوں نے خود بھی سنگاپور میں ہونے والے دفاعی اجلاس شنگری-لا ڈائیلاگ میں شرکت کی تھی، وہاں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ امریکہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ایک نئی سرد جنگ چاہتا ہے۔ مگر خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ چائنا اور امریکہ دونوں نے اپنے جنگی طیاروں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے، کیونکہ امریکہ کی بحری اور فضائی فوج جاپان میں موجود ہے تو وہ وہاں سے کسی بھی وقت اس کو روانہ کر سکتا
सकता है और दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। इसलिए आने वाला वक्त जल्द इस बात का फैसला करेगा कि रूस और यूक्रेन के बाद क्या अब अमेरिका और चाइना में भी जंग छिड़ने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया की तीसरी आलमी जंग यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को शुरू कर सकती है। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें।